فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، بیٹے چھوٹا سا رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ اگر تو کرے گا، اور وہ گناہ چاہے پہاڑ کے پیچھے ہو چاہے زمین و آسمان میں چھپا ہو، اللہ اسے بھی چھوٹے چھوٹے گناہ سے. مثالیں بہت ساری ہیں لیکن سادی سی بات ہے نا. میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے، مومن کاہل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے، لیکن مومن کبھی جھوٹا نہیں ہوتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تو جھوٹ بولتا ہے تو اتنی بدبو نکلتی ہے کہ تیرے کرامن کاتبین چھوڑ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، اتنی بدبو نکلتی ہے تیرے وجود سے. تربیت ہی ہے نا. محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شیخ عبد القادر جیلانی. اماں کیا کہتی ہے؟ اماں کہتی ہے عبد القادر میں تجھے بغداد پڑھنے بھیج رہی ہوں، لیکن ماں کی یونیورسٹی کا پہلا سبق بھی یاد کر لے. بیٹا دیکھنا تیری زبان سے کہیں جھوٹ نہ نکل جائے، تو حسن کا پوتا اور حسین کا نواسہ بنتا ہے. ایسا نہ ہو کہ تو سادات کرام کی سفید چادر پر کوئی دھبا لگائے. بیٹے تیری زبان سے جھوٹ نہ نکلے. بڑی مشہور بات ہے نا. حضرت غوث اعظم کی اماں نے 100 دینار سی دیا ہے، ڈاکو رستے میں مل گئے. تیرے پاس کیا ہے؟ کہا 100 دینار ہے. وہ کہتے ہیں چور تھے، ہمیں تو بڑی دور بیٹھا پیسہ بھی نظر آ جاتا تھا، پر عبد القادر کے سارے کپڑے ٹٹولے پر ہمیں 100 دینار نظر. پکڑ کے لے گئے سردار کے پاس جو ڈاکوؤں کا بھی سردار ہے. اس کو کہا یہ بچہ کہتا ہے جی میرے پاس 100 دینار ہے پر نکلتا نہیں. وہ کہنے لگے بیٹے جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ بتاتا تو نہیں، تو تیرے پاس ہیں بھی نہیں تو کیوں شور کر رہا ہے؟ تو آپ کہنے لگے ہیں میرے پاس. کدھر ہیں؟ یہ غور کیجیے. اماں کہتی ہے بیٹے تو نے جھوٹ نہیں بولنا. کہتے 100 دینار یہاں سیا ہوا ہے. ڈاکو کہنے لگا تھے تو نظر کیوں نہیں آتے؟ غوث اعظم جیلانی کہنے لگے میرے پاس ہیں، تمہیں نہیں نظر آئے تو علیحدہ بات ہے. کہا کدھر ہیں؟ تو یوں کھول کے دکھایا اپنا کرتا بٹن کھول کر، یہ سیے ہوئے ہیں. ڈاکوؤں کے سردار نے دیکھا تو پیسے تو اپنی جگہ تھے. بیٹے کا چہرہ دیکھنے لگا، کہنے لگا چھوٹے سے بیٹے لوگوں کے پاس ہوتے بھی ہیں تو ڈاکہ پڑ جائے لوگ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، تو نے ظاہر کیوں کیے؟ تو حضرت غوث اعظم کی سچی زبان، چہرے پہ اطمینان کی روشنی، اور اماں کی یونیورسٹی سے لی ہوئی ڈگری اور باپ کے ادارے سے لی ہوئی سند، حضرت غوث اعظم جیلانی اس ڈگری کا اپنا علم آگے تقسیم کرنے لگے. کہنے لگے سارا کچھ ہو سکتا ہے، عبد القادر کی منہ سے جھوٹ نہیں نکل سکتا، اس لیے کہ میں ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ زندگی میں ہمیشہ سچ بولوں گا، جھوٹ نہیں نکلے گا. اور لفظوں کی صداقت تھی. 11-12 سال کی عمر، معصومیت کے جملے ایسے نکلے کہ ڈاکوؤں کا سردار کانپنے لگا، راشا طاری ہو گیا. پلٹ کے اس کے آنسو نکلے. حضرت غوث اعظم چلے تو پیچھے پیچھے چل دیا. کہا تو میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے؟ کہنے لگے جس مسجد تم جاؤ گے میں بھی اسی مسجد میں نماز پڑھوں گا. اپنے ورکروں سے کہنے لگا تم نے ڈالنے ہیں ڈاکے تو ڈالو، مجھے تو اس کے سچ نے دھو ڈالا ہے. وہ کہنے لگے اگر ہم نے برے کام تیرے پیچھے لگ کے کیا ہے تو نیکیاں بھی اکٹھی کریں گے. میرے بھائی ٹریننگ، تربیت بچے کو گھر کی ماں کی گود اگر سچ بولنا سکھائے، اور اگر اماں ہی کہے جا دیکھ کے آ تیری چچی تیرے بارے میں کیا کہہ رہی ہے، یا سن کے آ وہ فلاں آدمی کیا کہتا تھا، ذرا جاسوسی کا. اور اگر باپ ہی اسے کہے کہ جا بار والے سے جا کے کہہ دے کہ ابا جی گھر میں نہیں ہے، تو کیسے اس کے اندر صداقت پیدا ہوگی؟ وہ کس طرح دیانتدار بنے گا؟ کس طرح وہ معاشرے کے اندر اچھا کردار ادا کرے گا؟ حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا کرتا تھا، صحبت میں بھی بیٹھتا تھا لیکن کام وہ ٹھیک نہیں کرتا تھا. سود کا دھندا تھا، لمبے چوڑے اس کے مسائل تھے. حالانکہ ایک ہی بیٹی تھی، وہ بھی دونوں ٹانگوں سے معذور تھی، دونوں ٹانگوں سے معذور. بڑے حکیم طبیب دکھائے لیکن بچی کو شفا نہیں ہوتی. شخص بھی اپنے مزاج کے لحاظ سے اچھا نہیں تھا. کہتے سویرے سویرے آیا تو کہنے لگا حضور مجھے توبہ کرا دیں، آج کے بعد نہ جھوٹ بولوں گا، نہ حرام کھاؤں گا، نہ شراب پیوں گا. تو کہتے ہیں جتنے لوگ بیٹھے تھے کان کھڑے ہو گئے. کہا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا 11-12 سال کا نوجوان آیا مجھے توبہ کرا گیا. چڑھتی جوانی، 11-12 سال، 14-15 سال کا بچہ مجھے توبہ کرا گیا. تو کہتے ہیں ہم محب حیرت ہوئے کہ اتنا سا بچہ. تو کہتے ہیں کسی نیک باپ کا بیٹا تھا، کسی پرہیزگار ماں کا بیٹا تھا، گھر میں تربیت ہوئی. اتنے بچے تو خانقاہ بھی نہیں جاتے، اتنے سے بچے تھوڑی کسی ادارے کے فارغ التحصیل ہوتے ہیں، کس مدرسے سے پڑھے ہوتے ہیں. کہتے چھوٹی سی عمر. تو کہا جناب آپ کو کیسے ملا؟ تو وہ شخص کہنے لگا حضور کل میں گیا بازار، میں نے بغداد کے چوک سے 10 کلو مچھلی بھی خرید لی اور کچھ اور ضرورت کی چیزیں بھی، مہمان آنے تھے، وہ سارا کچھ خرید کے میں جب نکلا تو سامان زیادہ ہو گیا. چوک میں مزدور بیٹھے ہوتے تھے. میں نے کہا بھئی میرے ساتھ فلاں محلے تک سامان پہنچانا ہے. وہ بچہ کہنے لگا چچا اگر میں چلوں تو. میں نے اس کو ایڈریس وغیرہ بتلایا تو 3 دینار مزدوری طے ہو گئی سامان گھر پہنچانے کی.
کہتے میرے ساتھ وہ نکلا اور جب رستہ طے کرنے لگا تو رستے میں گرمی بڑی سخت تھی، ظہر کا وقت تھا، ذرا ہم نے چند قدم اٹھائے، 2-4 گلیاں گزرے تھے کہ اذان ظہر کی آواز آنے لگی، تو کہتے ہیں بڑی منت کے انداز میں، بڑی گزارش کے انداز میں میری طرف دیکھا، عمر چھوٹی سی ہے، کہنے لگا چچا اگر اجازت مل جائے تو میں ظہر کی نماز پڑھ لوں۔ کہتے ہیں میں ایک جگہ پھٹے پہ بیٹھ گیا اور گپے کرنے لگا، سامان وہاں رکھا، میں نے کہا پڑھ لے نماز۔ کہتے ہیں بچہ نماز پڑھنے چلا گیا، باقی لوگ دیر سے آئے، وہ نماز پڑھ کے جلدی آ گیا۔ میں نے کہا بیٹے تو جلدی آ گیا ہے؟ کہنے لگا اس لیے جلدی آیا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھے یہ کام چور ہے، میں نے نفل چھوڑ دیے ہیں، فارغ ہو کے پڑھ لوں گا۔ کہتے ہیں سامان اٹھایا، رستے میں گرمی شدت کی تھی، اس کا پسینہ بہنے لگا، میں آگے بڑھا، میں نے کہا بیٹے سامان تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دو، گرمی زیادہ ہے۔ کہنے لگا چچا کسی کا تربیت یافتہ ہوں، کسی نے ٹریننگ دی ہے، کہا ماں باپ نے کہا تھا حرام لقمہ گھر نہ لانا، کہا بات کیا ہوئی؟ کہنے لگے میں آپ کو نہیں دے سکتا، اس لیے کہ 3 دینار مزدوری گھر پہنچانے کی طے کی ہے، اگر آپ اٹھائیں گے تو پھر میں پیسے پورے نہیں لوں گا۔ دامان نے توکل کی، یہ خوبی ہے کہ اس پر پیبند لگے ہوتے پر دھبے نہیں ہوتے، میں پھر مزدوری پوری نہیں لوں گا، پیسے کم لوں گا۔ کہتے ہیں میں محو حیرت ہو گیا، اس جوان کی بات نے میرے سارے وجود تھر تھر کبا ڈالا کہ اس دور میں اس قسم کے لوگ۔ کہتے ہیں گھر لے گیا اس کو، میں سامان رکھا، میں نے کہا تم یہاں ٹھہرو میں 3 دینار مزدوری لاتا ہوں۔ کہتے ہیں پیسے لینے گیا تو بیوی کو بتایا بڑا نیک ہے، بڑا پرہیزگار جوان ہے، کہنے لگی روٹی پکی ہوئی ہے، اسے کہو دوپہر کا کھانا کھا لے۔ کہتے ہیں میں باہر گیا، 3 دینار تھمائے، میں نے کہا بیٹے ایک بات مانو گے؟ تو کہتے ہیں 3 دینار دے کے کہنے لگا اب تو آپ مالک ہو گئے، میں نے نمک کھا لیا ہے، اب تو ہر بات مانوں گا، اصلہ نال جے نیکی کریے نسلہ تاک نہیں بھول دے، میں اب ہر بات مانوں گا۔ تو میں نے کہا دوپہر کا کھانا کھا لو۔ کہتے ہیں اس کی گردن جھک گئی اور بڑے دھیمے لہجے میں کہنے لگا میں نہیں کھا سکتا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔